ہفتے کی صبح صبح فلسطین کا اسرائیل پر حملہ، 300 سے زائد فوجی مارے گئے اور اس کے علاوہ بے تحاشا نقصان ہوا، اور یہ شدید ترین حملہ ساری دنیا کے ساتھ ساتھ خود اسرائیل اور اس کی خفیہ ایجنسیوں کو بھی چونکا دینے والا تھا۔ اور اس حملے کے بعد کیا ہم امید کر سکتے ہیں کہ مسلمان ایک دفعہ پھر اپنے قبلہ اول کو دوبارہ اپنے تسلط میں لے لیں گے اور قبلہ اول کو آزادی ملے گی یہودیوں سے؟ کیا ہم یہ توقع، یہ امید رکھ سکتے ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس پر بات کریں گے۔ السلام علیکم، میرا نام اشرف خان ہے، خانز انسپائر ہب۔ آج ایک اہم ترین ایشو پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ ہفتے کی صبح ہی فلسطین کی طرف سے اسرائیل پر حملہ کیا گیا، اور آپ نقشے میں دیکھ سکتے ہیں غزہ کی پٹی جو ہے، اس پٹی کی حفاظتی باڑ کو فلسطینیوں نے باڑ کو توڑا اور اسرائیل پر حملہ کر دیا۔ اسرائیل کے فوجی، اسرائیل کی خفیہ ایجنسیاں اس حملے کے لیے بالکل تیار نہیں تھیں۔ انہیں توقع بھی نہیں تھی کہ فلسطینی اتنا زوردار حملہ کر سکتے ہیں۔ یہ جب سے اسرائیل اور فلسطین کا تنازع چل رہا ہے، اس پس منظر میں یہ سب سے شدید ترین حملہ تھا، جس میں یہودی بستیوں کو خاصا نقصان پہنچا اور 15 کے قریب چوکیوں کو فلسطینیوں نے فتح کر دیا۔ حماس وہ گروپ ہے جس نے اس ساری کارروائی کو لیڈ کیا، اور اس کے ریئیکشن میں دنیا بھر سے مختلف حوالے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایران وہ ملک ہے کہ جس کی حکومت اور عوام نے بھی بھرپور اس کی جو ہے مفاہمت کی ہے، اور اس کے لیے اپنی سپورٹ اور اپنی پوری توانائی کے ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے۔ اور اس کے بعد ترکی کی عوام بھی اس بڑے حملے پر جو ہے حماس کو وہ بہت زیادہ مبارکباد بھی دے رہے ہیں اور اپنی طرف سے سپورٹ کا اعلان بھی کر رہے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس پس منظر میں یہ عرب علاقوں کی وہ جنگ، جس کا ایک تنازع ہے اس زمین پر قبضے کا، 1967 میں یہ جو ہے تنازع سامنے آیا تھا، اور اس کے بعد آج سے 50 سال پہلے مصر اور شام نے بھی ایسے ہی حملے کیے تھے، مگر یہ ان سے بھی شدید ترین حملے تھے، اور 50 سالہ تقریبات منعقد ہوئی مصر اور شام کے ان حملوں کی، اور ان 50 سالہ تقریبات کے صرف ایک دن بعد یہ شدید ترین حملے ہوئے ہیں۔ اب ان حملوں نے بہت سے سوالات کو جنم دیا ہے۔ کیا جدید دنیا اس حملے کے پس منظر میں اسرائیلیوں کو سپورٹ کرے گی یا فلسطین کو سپورٹ کرے گی؟ امریکن جو صدر ہیں ان کا واضح بیان آج گیا ہے کہ فلسطینیوں کو اس حملے کا اچھا مزہ چکھایا جائے گا، اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ بنیامین نیتنیاہو اسرائیلی وزیر اعظم، انہوں نے بھی سخت الفاظ میں اس حملے کی مذمت بھی کی ہے، اور یہ کہا کہ اس حملے کا انہیں بہت زیادہ خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اور اس تنازع کی اصل صورتحال ہم دیکھیں تو یہ ایک تنازع زمین کا قطع جس پر جو ہے قبضے کا خاص معاملہ ہے۔ آپ جانتے ہیں، آپ نے بارہا دیکھا ہوگا کہ اسرائیلی فوجوں نے بارہا جو غزہ کی پٹی ہے اس کو عبور کیا، کراس کیا، اور فلسطینی علاقوں پر بڑی بے دردی سے حملے کیے۔ وہاں پر عام شہریوں کو بھی مارا، بچوں کو بھی مارا، اور فوجیوں کو بھی مارا، اور ان کا اس طرح کا حملہ کبھی بھی دنیا میں اتنی بڑی پذیرائی یا اتنی بڑی اس کے بارے میں دنیا کے چونکانے کے انداز ہمارے سامنے نہیں آتے۔ اب ساری دنیا چونک گئی ہے، اور مسلمانوں کے لیے یہ بڑا اہم اور فکری لمحہ ہے کہ اس وقت ساری امت مسلمہ کہاں کھڑی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ کئی ممالک ایسے ہیں کہ جن کی حکومتیں تو امریکہ اور اسرائیل کو سپورٹ کرتی ہیں، مگر ان کی عوام جو ہے وہ اسرائیل کو نہیں سپورٹ کرتی بلکہ فلسطین کو سپورٹ کرتی ہیں۔ اور ہم جانتے ہیں کہ فلسطین
اور اس سارے علاقے میں ایک شدید عرصے سے بدترین تشدد جاری ہے، اور یہ لاوا پک رہا تھا، اور اس پکتے ہوئے لاوے کے بعد آخر کار یہ شدید ترین حملہ ہوا ہے۔ اس حملے سے بہت سی باتیں سامنے آئی ہیں، اور یہ کہ حماس کا وہ گروہ کیسے اس کی منصوبہ بندی کر رہا تھا، اور فلسطینی خفیہ ایجنسیاں بھی اس سے بالکل بے پرواہ تھیں۔ ہفتے کو صبح جب وہ اپنے ایک مذہبی تہوار اور عبادت کے لیے چھٹی کے روز بالکل بے خبر اور بالکل اس کے لیے تیار نہیں تھے، فلسطین کے اس حملے نے اسرائیل کو خاصا نقصان پہنچایا ہے۔ اب ہم صرف ایک بات دیکھنا چاہتے ہیں، کیا جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں یروشلم کو فتح کیا گیا تھا، بیت المقدس کو فتح کیا گیا تھا، اور اس کے بعد حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی ان کے دور میں بھی یہ یروشلم فتح ہوا تھا اور بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں آیا تھا، تو اس کے بعد کیا ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ یہ حملے تیسری مرتبہ ہمیں اس ایک خوشی کی جانب لے جا سکتے ہیں، یا یہ کہ جس طرح جدید اور ترقی یافتہ دنیا پہلے سے ہی مسلمانوں کے درپے ہے، اور ان کے بہت سے مسائل ایسے ہیں کہ جو حل طلب ہیں، اقوام متحدہ خود اس چارٹر پر کشمیر کا مسئلہ بھی موجود ہے اور فلسطین کا مسئلہ بھی موجود ہے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے طویل عرصے سے اس حملے کا نوٹس اگر لیا گیا ہے، تو اتنے طویل عرصے سے جو یہ چارٹر پر موجود ہیں، ان کا کس طرح جو ہے یہ اقوام متحدہ نے اس کا کس طرح سلوشن نکالا ہے یا نہیں نکالا۔ ہم دیکھتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ مسجد الاقصی اس کے کمپاؤنڈ میں پچھلے کچھ ہفتے کے دوران جو ہے کئی اسرائیلیوں نے وہاں عبادت کی ہے، اور حماس کا یہ کہنا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس حملے کے ذریعے ہم نے یہ پیغام دیا ہے کہ یہودی بستیوں میں اور اسرائیل میں مساجد کو جو خطرات لاحق ہیں، ان خطرات کا ساری دنیا کو پتہ چلنا چاہیے۔ اور اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے بھی فلسطینی علاقوں پر حملوں اور شدید ترین حملوں کا حکم دیا ہے، اور وہاں پر جو ہے تمام تر علاقوں پر، چاہے وہ رہائشی علاقے تھے، اسپتال یا دوسری ہر علاقے پر شدید ترین بمباری کی ہے، اور وہاں سے بھی بدترین تباہی کی اطلاعات ملی ہیں۔ اور اس کے علاوہ غزہ کی پٹی کے لیے تمام ترسیلات جو کہ یروشلم سے ہوتی تھیں، اس کو بھی ختم کر دیا گیا، جس میں پیٹرول شامل ہے، جس میں غذائی اجناس شامل ہیں، اور اس کے علاوہ بجلی کی ترسیل بھی ختم کر دی گئی ہے۔ اور ساری دنیا اب بالخصوص آپ جانتے ہیں، امریکن کوئی مارا جائے یا اسرائیلی کوئی مارا جائے تو ساری دنیا میں بہت زیادہ شور مچایا جاتا ہے، اور پھر اس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے۔ اب بھی سوشل میڈیا پر وہاں پر موجود تمام ان تصویروں کو، ان تباہیوں کو شیئر کیا جا رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں ہمارا میڈیا کیا کر رہا ہے، اس کو بھی دیکھنا ہے، اور ہماری عوام کس کے ساتھ کھڑی ہے، یہ بھی دیکھنا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت جلد اس مسئلے کا اب حل نکلنا چاہیے، اس لیے کہ اگر ایسا نہ ہوا تو ایک اور بدترین تباہی۔ آپ جانتے ہیں کہ عرب جو ہے وہ ہمیشہ سے آزادی پسند ہے۔ ان کی آزادی پسندی کیسے ہے، دیکھیں کہ ان کے پاس کچھ ایسے اسباب بھی نہیں ہیں، پھر بھی انہوں نے اتنی بڑی طاقت پر جو ہے اچانک حملہ کر کے ساری دنیا کو حیران کر دیا ہے۔